اللہ رب العزت نے 8 جگہیں بتائی ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ان 8 کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ پہلی کیٹیگری فرمائی کہ صدقات جو ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں، والمساکین دوسری کیٹیگری فرمائی مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا تیسری کیٹیگری فرمائی جو عملہ اس کام کے لیے مختص ہو جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے لا کے اور بیت المال میں جمع کروائے، اس کو والعاملین علیہا کہا جاتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھی کیٹیگری ہے تالیف قلوب کے لیے۔ ان سب کی علیحدہ علیحدہ بہت زیادہ تعریفیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں، مسکین کس کو کہتے ہیں، عاملین کس کو کہتے ہیں، اور تالیف قلوب سے کیا مراد ہے، یہ 4 کیٹیگریز ہوگی، اور 4 ہی مزید ہیں۔ وفی الرقاب، یہ پھر رقاب سے کیا مراد ہے، ویسے اس کا ہے گردنیں آزاد کرنے میں جو ترجمہ ہے۔ والغارمین، اور وہ لوگ جو مقروض ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا مقروض پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے یا نہیں، تو یہ مسئلہ بعد میں آئے گا۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر پر خرچ کرنے میں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے 8 مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلوب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور ابن السبیل۔ اب سوال یہ ہے فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقہا کے نزدیک فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے مگر وہ نصاب سے کم ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں لفظ نصاب آیا ہے، اس وجہ سے نصاب کی وضاحت کرنا بھی بڑی زیادہ ضروری ہے، وہ علیحدہ کلپ میں کروں گا، اس وقت عرض کروں گا۔ ابھی اتنا سمجھیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو مال ہوتا ہے لیکن وہ بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سب سے پہلی کیٹیگری میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر فقراء کو، کن سے لینی ہے، دولت مندوں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی۔ اس کا مطلب ہوا فقراء سے مراد وہ ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین فقیر کی نسبت، یعنی اگر ہم کمپیریٹیولی اسٹڈی کریں، زیادہ تنگ دست اور زیادہ خستہ حال ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ کا دوسرا مصرف ہے۔ یہ بھی فقیر کی طرح دوسروں کے مالی تعاون کا محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور 1 لقمے یا 2 لقمے اور 1 کھجور یا 2 کھجور لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے، اتنا مال نہ ہو اور اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ بھی نہ چلے کہ لوگ اس پر صدقہ کریں، اور نہ ہی وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ جو مسکین ہے، مسکین کو دینا یہ فقیر کی نسبت درجات کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، اللہ رب العزت کا قرب پانے کے اعتبار سے یہ زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ مسکین کسی کے سامنے اپنا دست سوال دراز نہیں کرتا، وہ اپنی حالت کا پتہ نہیں لگنے دیتا وہ کیا ہے، وہ ایک سفید پوش ہوتا ہے،
وہ اپنے آپ کا سٹینڈرڈ برقرار رکھتا ہے مگر کسی کے سامنے سوال نہیں دراز کرتا، مگر اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، اس کے اوپر قرضہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر طرح طرح کی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اور آج کل کے کرونا کے دور میں میرا خیال ہے جتنے پرائیویٹ ٹیچرز ہیں، آپ کہیں گے اپنی بات کیوں کر رہے ہیں، تو جتنے پرائیویٹ ٹیچرز ہیں یہ مساکین بنے پھرتے ہیں بیچارے، جو کالجز میں پڑھاتے ہیں، اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، پرائیویٹ ہیں، کالجوں والوں نے، اسکولوں والوں نے ان کو تنخواہیں نہیں دی اور ان کا گزارا گھر والا انہی پہ ہوتا تھا۔ اور اسی طرح جو مزدور طبقہ ہے، اب پہلے وہ مزدوری کرتا تھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، ان کے گھر کا کام کاج اچھے طریقے سے چلتا تھا، مگر اب کی موجودہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں وہ لوگ مسکین بن چکے ہیں، کسی سے مانگتے بھی نہیں اور کوئی دیتا بھی نہیں کہ ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی پسا ہوا طبقہ ہے۔ تو اس لیے میں نے تھوڑی سی اساتذہ کی بات کی ہے کہ وہ غیرت مند ہوتے ہیں، وہ لیں گے تو نہیں، لیکن دینے والا اگر اچھے انداز سے کوئی چیز پیش کرتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ لے بھی لیں تو موجودہ سچویشن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب عاملین کس کو کہتے ہیں؟ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے والی، یہ تیسری کیٹیگری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر زکوٰۃ کو لگانے کی اجازت دی ہے، یعنی مصرف اس کو قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو عاملین کا نام دے دیا، والعاملین علیہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ یہ مامور لوگ ہوتے ہیں، اپوائنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو زکوٰۃ کا فنڈ، اسی کے زکوٰۃ کے فنڈ سے ہی ان کی تنخواہ متعین کی جا سکتی ہے، اجرت دی جا سکتی ہے۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے، یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو امیر ہو یا غریب، امیر ہو تب بھی دے سکتے ہیں اور غریب ہو تو تب بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ جتنے بیت المال والے لوگ ہیں میرا خیال ہے سارے یہ اپنے اوپر ہی صرف کر جاتے ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر زیادہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک جو عامل تھا وہ پسند نہیں کرتا تھا زکوٰۃ لینا، وہ امیر تھا، کہتا میرے پاس گھوڑے افراسن و عابدن، میرے پاس بڑے غلام ہیں، وانا بخیر، اور مجھے اللہ نے بڑی خیر دی ہے۔ ترجمہ بعد میں سناتا ہوں، پہلے روایت سن لیں۔ وَأُرِيدُ أَن تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ قال عمر لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، کتاب الاحکام، باب رزق الحکام والعاملین علیہا، یہ چیپٹر ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی المسند میں دو مقامات پر اس کو ذکر فرمایا ہے، امام نسائی نے اپنی السنن میں، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اب ذرا سنیے مسئلہ کیا تھا، سچویشن کیا تھی۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے جو میں نے بات کی ہے کہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے یہ بیت المال والے کتنے خوش قسمت ہیں۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کے پاس حاضر ہوئے تھے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کیا مجھ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ تم لوگوں کا کام کرتے ہو اور جب تمہیں معاوضہ دیا جاتا ہے تو تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس سے تمہارا مقصد کیا ہے، تم شو کیا کرنا چاہتے ہو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں عرض گزار ہوا کہ میرے پاس گھوڑے ہیں، غلام ہیں، میں مال بھی رکھتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ میری اجرت مسلمانوں پر خیرات ہوتی رہے۔ تو کتنے وہ بھی سنجیدہ اور کتنے سادہ دل لوگ تھے، پاس کچھ ہے تو نہیں لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی ایسا ہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا، اور تمہارا ارادہ کیا ہے کہ مال غریبوں میں بانٹ دیا جائے، کیونکہ تمہارے پاس رزق ہے، مال ہے، جانور ہے، گھوڑے ہیں اور غلام ہیں، ہر قسم کی فراوانی تمہارے پاس ہے۔
تو میں نے بھی ایسا ہی ارادہ کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا آپ نے مجھے مال عطا فرمایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو فلاں کو دے دیجئے وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، یہاں تک کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر مال دے دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسے کسی اور کو حضور عطا فرمائیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جو مجھ سے بڑھ کر حاجت مند ہو آقا اسے دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اسے لے لو اور مالدار بن کر خیرات کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تھا کرائیٹیریا، یہ بات تھی کہ وہ لے تو آپ سکتے ہیں لیکن لینے کے بعد آپ مالدار بن جائیں تو مالدار بن کر اس مال کو اب خیرات کر دو، اللہ کے راستے میں دے دو۔ اگر مال تمہارے پاس اس طریقے سے آئے کہ تم اس کے منتظر اور سائل نہ ہو تو اسے لے لو۔ تو میری تمام اساتذہ سے گزارش ہے آپ کے دروازے پر اگر کوئی اللہ والا آ جائے، اور جو خاص طور پر پرائیویٹ اساتذہ ہیں، پروفیسرز ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، تو میرے آقا کا بڑا خوبصورت فرمایا جب تم مال کے پیچھے نہیں گئے اور مال خود تمہارے دروازے پہ چل کے آیا تو اسے لے لو، اگرچہ تمہارے پاس ہے، اور اپنے دل کو اس مال کی محبت میں مبتلا نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اس مال کو چونکہ تم اس کے پیچھے نہیں گئے، وہ خود چل کے آیا ہے، اب اس مال کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، اس سے لے لو، ہو سکتا ہے کسی اور کے ہاتھ لگ جائے۔ اچھا، فقراء کی وضاحت میں نے کر دی، مساکین کی وضاحت کر دی، والعاملین علیہا کی وضاحت کر دی۔ اب ایک چوتھی کیٹیگری ہے، وہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ تالیف قلب سے کیا مراد ہے؟ تالیف الف یؤلف تالیفاً کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، الفت ڈالنا، قلب کہتے ہیں دل کو۔ اچھا، زکوٰۃ و عشر، جب عشر کی بات ہوگی تو تب کریں گے، ابھی اتنا سمجھیں کہ 10th مال جو ہم فصل بوتے ہیں اس میں سے 10% اس میں سے چوتھا مصرف یہ مؤلفۃ القلوب ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی تالیف قلوب مقصود ہے، جن کے دلوں کو جوڑنا مقصود ہے۔ کوئی دل ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، نہ ہی کوئی یہ کوئی ٹوٹنے والی چیز ہے، یہ تو ایسے ہی شاعر لوگ کہتے ہیں جی دل ٹوٹ گیا، یہ تکلیف ہوتی ہے اصل میں۔ تو تکلیف کو، کسی کی تکلیف کو دور کرنا تاکہ اس کو خوشی محسوس ہو، راحت محسوس ہو، تو یہ تالیف قلب ہے۔ دل مو لینا، دوسرے لفظوں میں یہ کہیں دل مو لینا، کسی کا دل مو لینا، مائل کرنا، کسی کو مانوس کرنا۔ اس حکم خداوندی کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کن کا دل مو لینا ہے، کن کے دل کو مائل کر لینا ہے، کن کو مانوس کرنا ہے؟ جو لوگ اسلام کے سخت مخالف ہیں ان کی تھوڑی سی جیب گرم کرو، ان کی مالی مدد کر کے ان سے اسلام کی مخالفت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑا فائنینشیل قسم کا اصول ہمیں عطا کیا ہے، ان کی جب آپ مالی مدد کریں گے، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو لازمی طور پر وہ آپ کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتا ہے۔ تو ایسے لوگ غریب بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم نادار لوگ بھی اس مد میں شامل ہیں کہ جن کی مالی امداد کر کے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر وہ سوال آپ کو خود ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا نا کہ کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو والمؤلفۃ قلوبہم، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ غیر مسلم ہیں، تاکہ وہ اسلام کے قریب آ کر اس میں داخل ہو جائیں۔ اس سے ان لوگوں کی مالی مدد بھی مراد ہے جو نئے مسلمان ہوئے ہوں، کہ اگر ان کی مناسب مالی مدد نہ کی گئی ہو تو اندیشہ ہو کہ وہ اپنی غربت اور کمزوری کی بنا پر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے۔ حضرت صفوان بن امیہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ حنین کے دن مال عطا فرمایا، حالانکہ اس وقت آپ میرے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ قابل نفرت تھے۔ نعوذ باللہ۔ آپ مجھے مسلسل عطا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ میرے نزدیک مخلوق میں محبوب ترین ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت سارے سبق ملتے ہیں، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے
کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے اور آپ کی جو جود و سخا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے اور وہ آپ کے قریب آتا ہے۔ ہمیں سیرت طیبہ میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے دیگر قبائل اور خاندانوں کو مالی وظائف دیا کرتے تھے، جس کو منتھلی نہیں کہتے، مالی وظائف، وظیفہ منتھلی ہوتا ہے، وہ ویکلی بھی ہو سکتا ہے، ڈیلی بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی وظائف دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین، ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا غنم کا دو پہاڑوں کے درمیان، فآتاہ ایاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غنم ان کو دے دی، فآتا، وہ شخص آیا اپنی قوم کی طرف، فقال، اے قوم اسلموا، اے قوم مسلمان ہو جاؤ، فواللہ ان محمدن لیعطی عطاء، اللہ اکبر، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عطا کرتے ہیں ما یخاف الفقر، کہ پھر فقر کا خوف ہی باقی نہیں بچتا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی، یہ ایک پہاڑ ہے دوسرے پہاڑ، اس کا مطلب ہے وہ درمیان میں ایک وادی ہوگی نا، وادی، تو وادی جو ویلی ہوتی ہے تو اس ویلی کے درمیان جتنی بکریاں ہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے دے دیجیے، مسلمان ابھی نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ بکریاں عطا فرمائی، کیا جود و سخا تھا۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا میری قوم اسلام لے آؤ، کیونکہ خدا کی قسم بے شک محمد دل کھول کر عطیات دیتے ہیں اور فقر سے نہیں ڈرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی صرف دنیا کی وجہ سے مسلمان ہوتا تھا، پھر اسلام لانے کے بعد اس کو اسلام دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں؟ تو پتہ نہیں یہ سوالات اکثر اٹھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ ہم کسی اپنے محلے دار جو عیسائی ہے یا ہندو ہے یا کوئی اس طرح کا ہے کافر ہے، کیا اس کو ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ جتنا کوئی مانگتا تھا اتنا ہی دے دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی چونکہ والمؤلفۃ قلوبہم کو ذکر فرمایا ہے، اس وجہ سے یہ چوتھا مصرف تھا۔ تو اس مصرف پہ حضرت انس کا بیان بھی آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں کہ لوگ دنیا کی خاطر اسلام لاتے تھے، اور جب اسلام لے آتے اور اسلام کی خوبیاں دیکھے تو دنیا و ما فیہا سے زیادہ پھر وہ اسلام سے محبت کرنے لگتے تھے۔ رقاب، پانچواں مصرف کون سا ہے؟ رقاب۔ رقاب کا معنی ہے گردنیں چھڑانا، یعنی غلام آزاد کرانا وغیرہ، یہ زکوٰۃ کا پانچواں مصرف ہے۔ نہ رہی غلامی اور نہ رہی وہ آزادی، تو زکوٰۃ کا مال غلام آزاد کرنے کے لیے بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے یعتق من زکوٰۃ مالہ، زکوٰۃ کے مال سے غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ والغارمین، غارم کسے کہتے ہیں؟ غارم سے مراد وہ ہے جو مقروض ہے، قرض دار، اور یہ زکوٰۃ کا چھٹا مصرف ہے۔ مال زکوٰۃ سے قرض داروں کے قرض بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المسألۃ لا تحل الا لثلاثۃ، لذی فقر مدقع او لذی غرم مفضع او لذی دم موجع، تین اشخاص کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا درست نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو خاک پر لٹا دینے والی محتاجی میں مبتلا ہو، دوسرا وہ جو سخت قرضے میں گر گیا ہو، یا وہ شخص جسے دیت کی ادائیگی کی مجبوری ہو۔ یہاں سے پھر یہ خود ہی سمجھ میں آ گیا کہ کسی پر دیت تھی، یعنی کوئی بلا ارادہ کسی سے کسی کو کوئی ایسا نقصان پہنچا، جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے،
اور گھر والے اس کے دوسرے گھر والے جو ہیں وہ دیت لیتے ہیں اور دیت دینی بھی چاہیے. اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں دیت دینے کے، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ کی رقم سے دیت دے کر چھڑوایا جا سکتا ہے. حضرت قبیصہ بن مخارق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیت دینے کی ذمہ داری قبول کی. قبیصہ: چنانچہ اس وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں آپ سے دیت کے بارے میں تعاون کا طلبگار ہوا. آپ نے حکم دیا تم ہمارے ہاں قیام کرو. جب ہمیں صدقات ملیں گے اور یہ چیریٹی اکٹھی ہوگی تو ہم ان میں سے تمہارے بارے میں حکم دیں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے قبیصہ، سوال کرنا صرف 3 افراد کے لیے درست ہے، صرف 3 افراد کے لیے درست ہے. ایک وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت اٹھائی، ضمانت بھی آ گیا، انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سوالات خود ہی آتے جائیں گے. دوسرا وہ شخص جسے آفت پہنچ جائے اور آفت نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا ہو، اس کے لیے اس وقت تک سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے. اور تیسرا شخص وہ جو فاقہ پر مجبور ہو جائے، اس کے قبیلہ کے 3 ہوش مند انسان کھڑے ہوں اور گواہی دیں کہ فلاں انسان فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے جب تک اس کا فاقہ دور نہ ہو جائے. اے قبیصہ، ان کے علاوہ دیگر صورتوں میں سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے علاوہ کسی صورت میں سوال کرنے والا حرام کھائے گا. کیا کھائے گا؟ حرام کھائے گا. تو یہ مسلم شریف کی روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب ایک اور مصارف زکوٰۃ کی کیٹیگری ہے فی سبیل اللہ. اس سے کیا مراد ہے؟ فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کی راہ میں. یہ زکوٰۃ کا 7واں مصرف ہے. فقہاء کے نزدیک فی سبیل اللہ کی مراد میں اختلاف پایا جاتا ہے. امام کسانی حنفی 587 ہجری کے المتوفا ہیں، فرماتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد نیکی کے وہ کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہو. اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ کی اطاعت اور نیک کاموں میں تگودو کرے جبکہ زکوٰۃ کا حاجت مند ہو. اگلی کیٹیگری ہے ابن السبیل. ابن السبیل کا لفظی معنی ہے راستے کا بیٹا. اس سے مراد مسافر ہے. یہ زکوٰۃ کا 8واں مصرف ہے. مسافر اپنے گھر میں خواہ مالدار ہو مگر سفر میں تنگ دست ہو جائے اور مالی تعاون کا محتاج ہو تو زکوٰۃ کے مد سے اسے رقم دی جا سکتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی الا فی سبیل اللہ او ابن السبیل او جار فقیر یتصدق علیہ فیہدی لک او یدعوک. یہ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. فرمایا صدقہ حلال نہیں ہوتا غنی کے لیے مگر اس صورت میں جب وہ جہاد کرے یا مسافر ہو، لیکن غریب ہمسائے کو صدقہ دیا جائے اور وہ تمہیں بطور ہدیہ دے یا تمہاری دعوت کر دے تو پھر جائز ہے. امام کاسانی حنفی ابن السبیل کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے وسائل و اسباب گھر ٹھکانہ اور مال سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کی دسترس سے باہر ہو. مال زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے خواہ ایسا شخص اپنے شہر میں امیر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ فی الحال وہ حاجت مند ہے. تو اس کو یوں سمجھ لیجئے میں سفر پہ گیا تو میری کسی نے جیب کاٹ لی، تو اب ایسی صورت میں میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں واپس گھر میں آ سکوں. گھر میں ہو سکتا ہے میں کتنا ہی امیر ہوں. تو ایسی صورت میں اس شخص کو کہا گیا ہے ابن السبیل. اور یہ زکوٰۃ کا کتنواں مصرف ہے؟ یہ زکوٰۃ کا 8واں مصرف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.